بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اہل حرم چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک اہم موضوع پر آپ کی خدمت میں اظہار خیال کروں گا۔ آج کی دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہو گئی ہے، آپ جانتے ہیں، اور ایک بہت ہی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس نہ صرف اس ریجن میں ہو رہی ہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ ایک نیا ایگریمنٹ اور ایک نیا معاہدہ اور نیا اتحاد سامنے آ رہا ہے جسے I2U2 کا نام دیا جا رہا ہے۔ 4 ممالک آپس میں اتحاد کر رہے ہیں: اسرائیل، بھارت، متحدہ عرب امارات اور امریکہ۔ I2 میں بھارت اور اسرائیل شامل ہیں اور U2 میں امریکہ اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس اتحاد کا کیا مقصد ہے اور فیوچر میں جو ہے وہ اس اتحاد کی کیا پلاننگ ہوگی، ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہونا باقی ہیں، لیکن جو اس اتحاد کا بنیادی مقصد اور بہت سے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا میں غذائی تحفظ اور ان ممالک کے درمیان غذائی تحفظ کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ اسی طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، ان ممالک نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپس میں شیئر کی جائیں گی اور ایک دوسرے سے استفادہ کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو اس دنیا کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے، اس پر میوچولی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ اسی طرح ماحولیات کے حوالے سے، ماحولیات بھی پوری دنیا کا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے، اس پر بھی یہ ممالک آپس میں ایک دوسرے کے تجربات کو، ایکسپرٹیز کو اور ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی کو شیئر کریں گے۔ یہ بنیادی مقاصد جو ہے وہ بظاہر جو بیان کی گئے ہیں اس کے یہ ہیں، لیکن باطن میں کیا مقاصد ہیں اور اس اتحاد کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ شاید آنے والے دنوں میں ہمیں مل جائے گا، لیکن بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا اس اتحاد میں شامل ہونا اور پھر 3 نان مسلم کنٹریز کا اور ایک مسلمان ملک UAE کا جو ہے وہ اس میں شامل ہونا، یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ایک مسلمان ملک کا ان 3 نان مسلم ممالک کے ساتھ اتحاد کے نتائج جو ہے وہ کیا برآمد ہوں گے اور کن مقاصد کے لیے متحدہ عرب امارات کو شامل کیا گیا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے، اور خصوصاً جب سے محمد بن سلیمان MBS جب سے سعودی عربیہ کے ولی عہد بنے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کافی ساری تبدیلیاں ہمیں سعودی عرب میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور دیگر جو عرب ممالک ہیں ان میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جو عرب ممالک ہیں، پہلے ان میں اسلامی بھائی چارہ، اتحاد امت اور ایک قوت اسلامی کی روح جو وہ کار فرما تھی، اب ہمیں وہ روح جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور اب یعنی ایک معاشی جو مفادات ہیں ان کے تناظر میں عرب ممالک اپنی پالیسیز کو مرتب کر رہے ہیں۔ پوری دنیا اسلام میں کیا ہو رہا ہے اور کن مسائل کا اسلامی دنیا شکار ہے، ان ممالک کو اب اس سے کوئی زیادہ سروکار جو ہے وہ نہیں رہا۔ اب وہ صرف اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشی مفادات جو ہیں وہ کن چیزوں میں پنہاں ہیں، اور کن ممالک کے ساتھ اگر ہم جو ہے وہ اپنے تعلقات مستحکم اور استوار رکھیں گے
تو ہم جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم رہیں گے، اور کن ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے اور کن ممالک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، وہ یعنی یہ تمام تر جو فیصلے ہیں وہ معاشی جو مفادات ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے وہ عرب ممالک کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ ان کی دلچسپی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ عرب کا مسئلہ تھا، یعنی عرب کمیونٹی کا مسئلہ تھا اور عرب عوام کا مسئلہ تھا، لیکن اس کو وہ یکسر بھول کر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو اس یعنی فلسطین کے ٹیریٹری میں ایک بالکل ناجائز قابض ریاست ہے، اس کو جو ہے وہ ریکگنائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ بعض ممالک نے ریکگنائز کر لیا ہے اور بعض جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیاد بھی ظاہر ہے کہ ایک معاشی مفادات ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ مضبوط رکھتے ہیں اور فرینڈلی رکھتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہم معاشی طور پر جو ہے وہ ترقی کریں گے اور ہمارے ممالک جو ہے وہ معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ کچھ ممالک میں نے عرض کیا کہ وہ اس کو جو ہے وہ یعنی قبول کر چکے ہیں، ریکگنائز کر چکے ہیں۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے اور وہ پاکستان پر بار بار پریشر جو ہے وہ ڈال رہا ہے کہ پاکستان جب ریکگنائز کرے گا اسرائیل کو تو پھر سعودی عربیہ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کبھی بھی یہ کام جو ہے وہ نہیں ہونے دے گی۔ ہم آج بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں نظریات تھے ان پر قائم و دائم ہیں۔ علامہ اقبال کے جو نظریات تھے اور ہمارے اکابر سیاسی اور دینی جو اکابرین ہیں ان کا جو سٹینس تھا اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کی مدد کے حوالے سے، عوام الناس مکمل طور پر جو ہے وہ اس پر کھڑے ہیں۔ گو کہ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ پبلک کی نبض کو چیک کریں کہ ہم اگر اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں تو پبلک پریشر ہے وہ آئے گا کہ نہیں۔ لیکن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو عوام الناس جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو جو ہے وہ بطور ملک جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ ایک ناجائز ریاست ہے اور وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لہو پر قائم ہے اور وہ فلسطین کی مقدس سرزمین پر ناجائز طور پر جو ہے وہ قائم ہے۔ ریسنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں ایک ایسا شہر بسایا جا رہا ہے کہ جس میں عیش و طرب کی تمام سہولیات جو ہے وہ موجود ہوں گی۔ کہاں وہ سعودی عربیہ کہ جب اس کا نام آتا تھا تو حجاز مقدس کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے، مسجد حرام کی وجہ سے، مسجد نبوی اور روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی وجہ سے سعودیہ کی سرزمین کو ایک مقدس سرزمین سمجھا جاتا رہا ہے اور آج بھی جو عقیدت مند مسلمان ہیں وہ اس کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن سعودی عربیہ جو ہے وہ معاشی مفادات کی خاطر ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے جس کا جو ہے وہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہیں کہ ایک اینٹی مذہب سٹی جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے جس میں آپ کو شراب چاہیے وہ ملے گا، آپ کو شباب چاہیے وہ ملے گا، آپ کو جوا خانے وہاں پہ ملیں گے، ہر قسم کی وہ چیز جو اسلام کی مخالف ہے اور جس کا اسلام جو ہے وہ قطعاً اجازت نہیں دیتا وہ چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گی اور کیسینوز وہاں پہ موجود ہوں گے، عیاشی کے
اڈے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو یہ بھی جو سعودی عربیہ اس کی جسٹیفیکیشن اور ریزن دیتا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ہم جو ہے وہ تیل پر اب انحصار نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا جو انحصار ہوگا وہ ٹورزم پر ہوگا۔ اس ملک میں یہ جو شہر بسایا جا رہا ہے وہ بھی انہی مقاصد کے حصول کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی روایات ہیں وہ عرب ممالک سے جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں اور ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ خود یعنی وہ ارض مقدس جس کا تصور ایک مسلمان کرتا تھا تو خوشی سے جھوم اٹھتا تھا، اب اس ارض مقدس پر جو ہے وہ اس قسم کے شہر بسانا جو ہے وہ بہت ہی یعنی قابل افسوس ہی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اسلامی روایات کا جو ہے نا وہ قتل ہے، اسلامی روایات کا خون بہانے کے جو ہے وہ یہ مترادف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ امریکن انفلوئنس سے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات ہو، بحرین ہو یا پھر جو ہے وہ مصر ہو، جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اور مغرب کی انفلوئنس کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور رفتہ رفتہ وہ عرب جہاں سے اسلام جو ہے وہ پھوٹا تھا، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا، وہاں سے اسلام جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی جو عرب ممالک تھے ان کے آباء و اجداد نے بت پرستی کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے جو ہے وہ اپنے خون کے نذرانے پیش کیے تھے۔ اب وہاں پہ ہی عرب ملک ہے جس میں جو ہے وہ ایک بت خانہ قائم کیا گیا ہے۔ اسلام سے انحراف کے لیے جو ہے حیرانگی کی بات ہے کہ ایک نیا تصور، ابراہیمی دین کا تصور جسے ابراہیمی ایکارڈ کہا گیا کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا ملغوبہ بنا کر ایک دین نیا تیار کیا جائے جو ابراہیمی دین کہلائے یا ابراہیمی ایکارڈ جو ہے وہ کہلایا جائے۔ یعنی اسلام کے اثر و نفوذ کو ختم کرنے کے لیے مختلف چالیں امریکہ اور اس کے حواری کر رہے ہیں، مختلف اینٹی اسلام فورسز جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے اور اہل مذہب کے لیے جو ہے یہ بہت ہی الارمنگ جو ہے وہ صورتحال ہے، جہاں امریکہ جو ہے وہ اسلام کو شکست دینے کے لیے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست دینے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے نت نئے معاہدے کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا کو بھی ایک نئے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، کیونکہ OIC جو ہے وہ بالکل بے اثر ہو کے رہ گیا ہے، یا اس OIC کو اگر استعمال کیا جاتا ہے تو عرب ممالک بطور خاص سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے۔ اس کی اسلامی دنیا کے حوالے سے جو ہے وہ اہمیت ختم ہو کے رہ گئی۔ فلسطین پر جو ہے وہ OIC خاموش ہے، اسی طرح جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پر OIC جو ہے وہ خاموش ہے۔ کتنی قابل افسوس بات ہے کہ جب بھارت نے اپنے آئین سے 370 آرٹیکل نکالا تھا، اس وقت ابو ظہبی کا جو سفیر متعین تھا بھارت میں، اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ اس کا انٹرنل معاملہ ہے۔ یعنی جس چیز کو اقوام متحدہ اور پوری دنیا جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر جو ہے وہ متنازع علاقے کے طور پر جانتی ہے، اس کو یہ عرب ممالک کے سفراء بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دے رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے اسلامی ممالک کے بین الاقوامی مسائل ہیں ان سے کس حد تک یہ عرب دنیا جو ہے وہ دور ہو رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں اپنے مسائل کے حل کے لیے، اسلامی روایات اور اقدار کے تحفظ کے لیے، اہل اسلام کے تحفظ کے لیے اور اسلامی ممالک کے تحفظ کے لیے ایک نئے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عجم کے ممالک جو ہیں وہ بطور قائد اس پلیٹ فارم کو لیڈ کریں، اور بے شک عرب ممالک کو
کو بھی اس میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے اور وہ شریک بھی ہوں، لیکن اس کی قیادت عجم کے ممالک پر مشتمل ہونی چاہیے اور عجم کے جو قائدین ہیں وہ اس کو لیڈ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے ممالک جو ہیں اور ان کے قائدین بالکل مغرب کے سامنے لیٹ گئے ہیں اور وہ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں، وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں پیش کر سکے ہیں، وہ ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ جو اس طرح کے I2 اور U2 کے طرح کے جو اتحاد بن رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس ریجن میں مضبوط اور مستحکم اتحاد کی ضرورت ہے، جو امریکہ اور اس کے حواریوں اور اینٹی اسلام قوتیں جو اسلام پر اثر انداز ہو رہی ہیں ان سے اسلام کو، اہل اسلام کو اور اسلامی ممالک کا جو ہے وہ صحیح طور پر دفاع کر سکے۔ انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔